बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। آج کل میرا ایک پری ٹینس کا کورس چل رہا ہے 6 مہینے کا، جس میں ہمارے ڈفرینٹ ماڈیولس ہیں. لائف اسکلس کے اوپر ہماری بات ہوتی ہے، ایکٹیویٹیز کے تھرو بچوں کو سکھاتی ہوں، اور اس کے بعد پیرنٹس آتے ہیں. پیرنٹس کا سیشن سرفائز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کچھ میری بھی بریفنگ ہوتی ہے. تو اس میں میری کچھ آبزرویشنس تھیں جو کہ میں چاہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ تو بات ہو کہ ان کو بھی بتا دیا اس کے بارے میں کرنا کیا ہے کیوں، اور ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کو، اور اس کے آگے اگر نہ ٹھیک کیا جائے تو اس کے بعد میں نقصان کیا اٹھانے پڑیں گے ان کو اور پورے معاشرے کو. لیکن مجھے تھا کہ میں اس پہ ویڈیو ضرور بناؤں، کیونکہ یہ ایک ایسا بہت کرٹیکل ایشو ہے اور ایک کرٹیکل کنسرن ہے. ایز اے پیرنٹ مائی سیلف میں چاہ رہی تھی کہ میں جتنا زیادہ پھیلا سکتی ہوں اس بات کو میں پھیلا پاؤں. تو اس پہ میں نے کہا میں ویڈیو بنا لیتی ہوں. اور وہ کیا ہے کہ ہم چھوٹی سی غلطی کر جاتے ہیں جس کے نقصان ہم آگے پیچھے آج کل دیکھ رہے ہیں. اور آپ بھی نیوز دیکھتے ہوں گے، میں بھی نیوز دیکھتی ہوں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ یہ پھیلی ہوئی ہے یہ بات کہ لوگوں کو ہو کیا گیا، اور انسان جو ہے وہ انسان نہیں رہا. لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان کی طرح ایک بالکل جانور کے لیول پہ گر چکا ہوا ہے، اور نہ وہ سوچتا ہے. اور جبکہ قرآن میں اتنی بار یہ کہا گیا ہے اور ہمیں بار بار یاد کرایا گیا ہے کہ سوچو، غور و فکر کرو، سوچو. تھنکنگ پہ اتنا زیادہ زور ہے. اور جب دوسری سائڈ پہ میں نے بلکہ اس پہ ایک تھوڑا سا پیس لکھا بھی تھا، ایک بلاگ بھی لکھا تھا. دوسری سائڈ پہ آپ نے شاید قرآن میں نوٹس کیا ہو کہ جب ڈیزیز کی بات کی جاتی ہے، بیماری کی بات کی جاتی ہے، تو صرف ایک بیماری کی بات کی جاتی ہے جو ڈیزیز آف دا ہارٹ ہے. اور قرآن میں بہت دفعہ یہ مینشنڈ ہے، ڈفرینٹ جگہوں پہ مینشنڈ ہے. لیکن اگر کسی کی بیماری کی بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مینشن کیا ہے. اور اوبویسلی بیماری ایک ایسی چیز ہے جو صحت اتنی اہم چیز ہے، تو آپ سوچو کہ قرآن میں تو بہت دفعہ مینشن کیا ہوگا کہ ہاں یہ بیمار ہے یا ایسی بیماری کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اوبویسلی ایک گائیڈنس کی بک ہے. تو مزے کی بات ہے کہ صرف اگر بات کی گئی ہے تو کوئی فزیکل النس کی بات نہیں کہی، لیکن کی ہے تو ڈیزیز آف دا ہارٹ کی ہے. تو اگر یہ ایک دو چیزیں اگر ہم سوچنا شروع کریں، اینالائز کرنا شروع کریں، تو پیرنٹنگ سے یہ کیسے ریلیٹ کرتی ہے اور آج کل کے حالات سے کیسے ریلیٹ کرتی ہے. اس پہ میں بہت زیادہ آج کل ریسرچ کر رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی. اس پہ میں نے جب بچوں کے ساتھ میں نے ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد میں نے ایک آبزرویشن اور اپنا انالیسس کیا، تو آئی واز پریٹی شاکڈ اینڈ پریٹی سرپرائزڈ کہ ایک شاید ایسی چیز ہے جو بہت چھوٹی سی غلطی سے نکلتی ہے لیکن اس کا نقصان ہے جو کہ وہ آگے پیچھے ہم سب کو نظر آ رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم اب سوچتے نہیں ہیں. ویری سمپلی پٹ کہ وی آر ڈریون بائی آر ہارٹس، وی آر ڈریون بائی آر بائسز، وی آر ڈریون بائی آر اینگر. ہمارا جو غصہ ہے، ہمارے جو نفس ہے، ہمارا جو دل میں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی انسان اچھا لگتا ہے، کوئی نہیں اچھا لگتا. اور جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار دفعہ ہمارے پاس گائیڈ لائنس حدیث و قرآن دونوں سے ہمیں دی گئی ہیں کہ اپنے دل کی بیسس پہ ڈیسیجنس نہ لو. اگر کوئی شخص کو اتنا اتنا تمہیں لگنا نہ شروع ہو جائے کہ اس کی برائیاں بھی تمہیں اچھی لگ رہی ہیں، اور اتنا برا نہ لگنا شروع ہو جائے کہ اس کی اچھائیاں بھی تمہیں بری لگ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا بات کہاں آتی ہے کہ سوچنا ہے تو دماغ سے سوچو، سوچنا ہے تو بی لاجیکل، بی ریشنل اباؤٹ اٹ. ایموشنلی نہ سوچو، کیونکہ ایموشنل جو ہے ڈیسیجنس لینا وہ تھنکنگ نہیں ہے، وہ غور و فکر کرنا نہیں ہے، اور وہ جانوروں کی ایک ٹریٹ ہے، وہ ایک انسان کی ٹریٹ نہیں ہے، یا ایک جو ہمیں بنایا گیا بیسٹ آف کریشنز ڈیفینیٹلی اس کی ٹریٹ نہیں ہے. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لوگ سوچتے نہیں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. کسی نے کبھی کسی کو چھیڑ دیا، کبھی کسی کے اوپر سے گاڑی گزار دی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو مار دیا سوچے سمجھے بغیر، کسی پہ ایسڈ تھرو کر دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی. اب بے شمار ہمارے پاس کرائمس ہمارے سامنے، اور ہم کہتے ہیں انسان سوچتا نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے انسان کے ساتھ صرف نہیں کر رہا، ہم مسلسل ہم جانوروں کے بھی حقوق مارے، ہم آگے پیچھے جو پودے ہیں، درخت ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب یقین مانے ایک دن میں ایسے کہیں گئی ہوئی تھی اور میرے پاس سے کوئی بچہ گزرا، چھوٹا سا بچہ، اور اس نے جیسے جیسے وہ گزرتا جا رہا تھا وہ پودے جو تھے اس کے پتے توڑتا جا رہا تھا. اور میں ایسے اس کو دیکھوں، میں کہوں کہ اس بچے کو بالکل اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، اس چیز کو وہ سوچ بھی نہیں رہا ہے، وہ کانشیسلی کر بھی نہیں رہا ہے یہ ایکشن، یا اس نے اتنی دفعہ اس کو دیکھا ہوگا کہ وہ بس ریپیٹ کر رہا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، کہ وہ پتے توڑ رہا ہے. اور پتے توڑنا کوئی اچھی بات تو بالکل بھی کہیں سے نہیں ہے. تو یہ امورالٹی کہاں سے اس کے اندر آئی ہے؟ اور پاس سے گزرے گا کوئی جانور تو اس کو مار دیں گے، یا اس کو اٹھا کے پتھر مارتے ہیں بچے. اور جو انسان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس طریقے سے مسلسل ایک دوسرے کے حقوق مار رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ پاس سے گاڑی گزرے گی تو اسپیڈ بڑھا لیں گے، ریڈ لائٹ پہ کوئی کھڑا ہونا تو چاہتا ہی نہیں ہے. اب
ہر وقت گاڑیوں کے اندر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لوگ چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں، لٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑے بڑے بھی کرائمس آپ کے سامنے ہیں، جو اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جو لوگ اس میں آرام سے، اب زیادہ تر لوگ جو ہیں اس میں اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. تو ہوا کیا یہ سوچتے نہیں ہیں. اور اگر آپ اس کو ٹریس بیک کریں، کیونکہ کچھ سائیکولوجیکل تھیریز جو ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ اسپرس فرام چائلڈہڈ ٹراماز، ایوری تھنگ اسپرس فرام چائلڈہڈ بیڈ ایکسپیرینسز، بیڈ پیرنٹنگ. تو اگر آپ ذرا سے اس کو ٹریس بیک کریں اور آپ سوچیں کہ ان کا سوچنا بند کب ہوا ہے. when did they stop thinking کہ وہ کر کیا رہے ہیں؟ when did they stop thinking کہ ہم نے جو کرنا ہے اس کا اثر کس پہ کیا آئے گا اور ہم پہ کیا آئے گا، اور اس کے بعد ہمیں کیا نقصان اٹھانا پڑے گا دنیا میں اور آخرت میں، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوئے گا اور انہوں نے کیسی زندگی گزارنی ہوئے گی جو ان کے ساتھ یہ ظلم ہو چکا ہوئے گا. یہ کوئی سوچتا کیوں نہیں. اور اتنی چھوٹی سی غلطی ہے جو آپ بھی کرتے ہوئیں گے، زیادہ تر ماں باپ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کرتے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیوریس بہت ہے، سوال بڑا پوچھتا ہے، سر کھا جاتا ہے، ہر وقت سوال. اور وہ کر کیا رہا ہوتا ہے؟ وہ سوچ رہا ہوتا ہے. اور ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ چپ کر جاؤ، ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا، ہر چیز پوچھنی نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے کہا ہے. اب یہ ہم جواب دیتے ہیں کیونکہ میں نے کہا ہے. دیٹ از ناٹ اے لاجیکل ریزن. اگر آپ نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو کسی اور نے کہا اس کو جا کے مار دو تو وہ مار دے گا. دیٹ از ناٹ اے لاجیکل ریزن کیونکہ میں نے کہا ہے. ناٹ ایون دس از اے لاجیکل ریزن کیونکہ اللہ نے کہا ہے. آپ نے پہلے تو یہ ڈیولپ کرنا ہے ریلیشن شپ اس کا اللہ کے ساتھ بہت اچھا. نہیں تو پھر وہ لوگ ہیں جو بڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کو ماننا نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو فیئر ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. کیونکہ آپ نے وہ لاجیکل کنیکشن ڈیولپ ہی نہیں کیا ہوتا، آپ نے وہ پیار ہی نہیں ڈیولپ کیا ہوتا، نہ اپنے ساتھ نہ اللہ کے ساتھ. تو آپ نے بس اپنے سر سے اتارنے کے لیے نا ان کو چھوٹے چھوٹے جواب دے دیتے ہیں ہم کہ کیا کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ڈوزک میں چلیں گے، شیطان نے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے، اور تمہیں نہیں سمجھ آ رہی تم کیا کر رہے ہو، ماما نے کہا ہے بابا نے کہا ہے پٹائی ہوئے گی، چپ کر جو بھولتے بہت ہو، سر کھاتے رہتے ہو، ماما کے پاس اور کام کرنے کا، ابھی میں بزی ہوں، ابھی یہ ابھی وہ. ایسے کر کے ہم ان کی جو تھنکنگ ہے، جو سوچتے ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں، آہستہ 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 ان کو بتا دیتے ہیں سوال نہیں پوچھنا، سوچنا نہیں ہے، بس کرنا ہے. سوچے بغیر کرتے رہو، کہا ہے نا، بس کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، سوچے بغیر. اور یہی کر رہے ہیں وہ، سوچے بغیر سب کچھ کر رہے ہیں نا. کرنا تو نہیں رکا، سوچنا ضرور رک گیا. کرتے تو جانور بھی ہیں، سوچتے نہیں ہیں وہ. اور اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی غلطی ہماری، جو بچوں کو ہم نے سوچنے پہ جو مجبور کرنا تھا ہم نے وہاں سے بلکہ ان سے یہ چیز چھین لی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچرلی دی بھی تھی. بچے نیچرلی کیوریس ہوتے ہیں، بچے نیچرلی سوال پوچھتے ہیں. جو نہیں پوچھتے، جو ہم بڑے بھی کلاس میں ٹیچرس میں کیونکہ پڑھاتی ہوں اور مجھے یاد بھی اپنے اسکول لائف میں یاد ہے، ٹیچر ایک سوال پوچھنے سارے ہم ایسے سے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جواب نہیں دینا. اور اگر کہہ دیں اچھا اینی کویسچنس، کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کے سوال بھی پوچھتے ہیں؟ نو ون، بیئرلی اینی. شاید 5%، 10% آف دا کلاس میں سے کوئی سوال پوچھتا ہوگا. تو ہم نے بچوں کو سکھایا اس کے تھرو کیا؟ سوال نہیں پوچھنا. کرنا ہوتا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں، روکنا ہوتا ہے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ لاجیکل نہیں ہے شاید، نعوذ باللہ، یا ان کا جو ایک ہمارا رشتہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے وہ سمجھ کر نہیں ہونا چاہیے، وہ ہماری اپنی ڈیسیجن نہیں ہونی چاہیے. نہیں تو یہ ہو جائے گا، نہیں تو وہ ہو جائے گا، ایز اپوز ٹو اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا ماما بابا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھو کتنا کچھ دیا ہے. اور ہم نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں. بیٹا آپ کو پتہ ہے اس میں کیا فائدہ ہمارا ہے؟ ہم یہ پیار دینا تھا ہم نے خوف دیا اور ہم نے سوال پوچھنے سے خوف دیا. تو ہم بچوں کو اس مسلسل یہ جو ہماری غلطی ہے اس کے تھرو ہم مسلسل ان کو ٹرین کر رہے ہیں ٹو ناٹ تھنک، ناٹ آسک، جسٹ ڈو. اینڈ دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ اینڈ وی تھنک کہ یہ سوچتے نہیں ہے کرنے سے پہلے. تو یہ کہ ہماری چھوٹی سی غلطی ہے جو شاید ہر ماں باپ کرتے ہیں، اور ہم ان کو نہ سوچنے دیتے ہیں، نہ اجازت دیتے ہیں، نہ ہم خود سے سوچتے ہیں، اور ان کو بلکہ سکھاتے ہیں، نہ سوچ کے سکھاتے ہیں کہ نہ سوچے ہوئے بھی زندگی گزر جاتی ہے بیٹا. تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ بہت بڑے نقصان جو ہے وہ معاشرے میں پورے پھیلے میں اسی غلطی کی وجہ سے. پلیز اس کو ٹھیک کر دیں.
پلیز بچوں کو کرٹیکل تھنکنگ جو ہے نا وہ کرنے دیں, بچوں کو سوال پوچھنے دیں. بچے سوال پوچھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے جواب ڈھونڈیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو نو ایوری تھنگ بٹ یو شوڈ نو ویئر ٹو نو اٹ فرام. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو جواب ڈھونڈنا کہاں سے, کس کے پاس جانا ہے جواب ڈھونڈنے کے لیے. آپ بھی جواب ڈھونڈیں, ان کو بھی جواب ڈھونڈنے دیں, ان کو صحیح جواب دیں اور ان کو سوال پوچھنے دیں پلیز. تھینک یو.